الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سعودی عرب میں تو کل چاند کی خبر ہو گئی، لیکن آج ابھی تک واٹس ایپ پر جو میسیجز آ رہے ہیں پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی چاند کی کوئی خبر نہیں ہے، تو زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ کل سے انشاءاللہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہوگی، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں دو عظیم عبادتیں پوری دنیا کے مسلمان انجام دیتے ہیں، اور ان دونوں عبادتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ ایک عبادت حج بیت اللہ اور دوسری عبادت قربانی۔ ان دونوں عبادتوں کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے بارے میں بس اتنا آپ جان لیجئے کہ پوری دنیا کی 2/3 آبادی، پوری دنیا کے 2/3 لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہبر اور گائیڈ مانتے ہیں۔ مسلمان تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں اللہ کا خلیل مانتے ہیں، اور ان کی یادگار کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم قربانی کرتے ہیں، حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں۔ یہودی بھی ان کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، اور یہودی اپنے آپ کو ان کی اولاد مانتے ہیں، اور عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو دنیا کا 2/3 حصہ، 2/3 آبادی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیا، اپنے آخری نبی کی اتباع کا حکم دیا، اور اپنے آخری نبی کو یہ حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ابراہیم کی اتباع کرو، ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ ابراہیم وہ شخصیت ہے، یہ ساری دنیا کے آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں تمام کے تمام انسان جمع ہوں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، کسی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ تحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، میدان محشر میں تم ننگے سر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے آؤ گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا، کسی کے بدن پر لباس پہنایا جائے گا، تو وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک مسلمان جب 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، چاہے کوئی فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اپنی نماز میں جب تک وہ درود شریف نہیں پڑھتا اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اور درود شریف میں جہاں وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتا ہے، وہیں پر اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بھی کہتا ہے۔ یہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کا یہ عظیم مقام ہے کہ درود ابراہیمی کی شکل میں ہمیں اور آپ کو حکم ملا کہ ہم ان کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر درود پڑھیں۔ آج کی اس مختصر سی تقریر میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش
عراق کے ایک شہر ار میں ہوتی ہے. عراق جس کا پرانا نام بیبیلونیا تھا، بابل تھا، بابل کے ایک شہر ار کے اندر حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ مشرکانہ ماحول تھا، شرکیہ ماحول تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کا پجاری تھا اور بت بناتا بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا. ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کا باپ ان کو بت دیتا تھا، جاؤ مارکیٹ میں بیچ کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے مارکیٹ میں اور کہتے تھے من یشتری منی ما لا ینفع ولا یضر، کون خریدے گا مجھ سے وہ چیز جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. کوئی ان کے پاس نہیں آتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ سامان بیچنے والا اپنے پروڈکٹ کی خود خرابی بیان کرے، کون خریدے گا اس سے؟ وہ بت لے کے جاتے تھے اور گھر سارا کا سارا واپس لے کے آتے تھے، باپ مارتا تھا. اس ماحول میں حضرت ابراہیم کی پرورش ہوتی ہے. لیکن ایک کمال تھا حضرت ابراہیم کے اندر، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. مشرک گھر میں پیدا ہوئے، باپ مشرک تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں جب ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن دیتا ہے، جب ان کا تعارف کراتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت کے برابر تھے، وہ اکیلے ایک پوری قوم کے برابر تھے. ان کے اندر اتنا، ان کے ایمان کے اندر اتنی مضبوطی تھی، اتنی طاقت تھی، وہ اکیلے ایک پوری قوم کے برابر، پوری ایک امت کے برابر تھے. قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانت تھے. قانت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ قانت بنا ہے قنوت سے، اسی سے ہم لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی نماز کے اندر. قنوت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قنوت کہتے ہیں عربی زبان میں دوام الطاعہ، کسی کی پابندی سے اطاعت کرنا. ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا اور ایک ہوتا ہے اطاعت پر جمے رہنا، پابندی سے اطاعت کرنا. اطاعت کے اندر ریگولیرٹی، اطاعت کے اندر کنٹینویشن، اطاعت کے اندر استمرار، اس کا نام ہے قنوت. ابراہیم صرف اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتے تھے، قانتا للہ، وہ قنوت کرتے تھے ہمیشہ. رب نے جب بھی حکم دیا ہے ابراہیم کی گردن جھک گئی ہے، وہ قانت تھے. اور کیا تھے؟ حنیفہ، وہ اللہ کے لیے ڈیووٹڈ تھے، اللہ کے لیے وقف تھے، اللہ کے لیے ساری دنیا کو قربان کر سکتے تھے، ساری دنیا کو چھوڑ سکتے تھے. وہ حنیف تھے. اسی لیے ابراہیم کے طریقے کو دین حنیف کہا گیا، ان کی ملت کو ملت حنیف کہا گیا. اور اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے. جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کے فرما بردار تھے، جب یہ کہہ دیا کہ حنیف تھے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مشرک نہیں تھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے اوپر چوٹ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا پیروکار کہتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اوپر چوٹ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کے اوپر چوٹ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں. کہ تم کس منہ سے اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہو؟ ابراہیم تو کبھی مشرک نہیں تھا، اس نے کبھی شرک نہیں کیا. شاکرا لانعمہ، اور میرا نبی ابراہیم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، شکریہ ادا کرنے والا تھا. شکریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکریہ کا مطلب صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہوتا ہے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ شکریہ، اللہ کا شکر ادا کرنا 3 چیزوں کا نام ہے. زبان پر اللہ کی تعریف ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، اور بدن اور انسان کی باڈی کے جو پارٹس ہیں، انسان کی شریر کے جو اعضاء ہیں، انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگ جائیں، اسی کا نام شکر ہے. ابراہیم شکر گزار تھے اور اس لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. اللہ نے کسی اور کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اللہ نے ایک ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور ایک ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنایا. اب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کا مشن ٹھانا. ظاہر سی بات ایک نبی کا یہ مشن ہوتا ہے. اس مشن کی شروعات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کی، اپنے باپ سے کی. باپ 1 نمبر کا مشرک ہے اور بیٹا اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے. اب باپ کا احترام بھی سامنے رکھنا ہے اور شرک اور توحید کا پارٹ بھی پڑھانا ہے. کیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مینج کیا؟ قرآن کریم کا 16واں پارہ اٹھائیے، سورہ مریم کی آیات، اللہ اکبر، پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ واعظ و نصیحت کی بڑی بڑی کتابیں اور بڑی بڑی تقریریں فیل ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ان چند کلمات کے اوپر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. یاد کرو میرے نبی ابراہیم کو، میرے بندے ابراہیم کو، جب وہ اپنے باپ کو سمجھا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ اے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. اے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں؟
اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، پتھر کے بت ہیں، اور آپ عبادت کرتے ہیں، آپ مشکل کشا مانتے ہیں. ایک بات پر آپ نے غور کیا؟ یا ابتی سے بات شروع کی، اے ابا جان. باپ مشرک ہے اور مشرک جہنمی ہوتا ہے. اگر مشرک بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے تو 100% ڈیفینیٹلی وہ جہنمی ہے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر مشرک بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. مگر آپ دیکھیں ایک مشرک باپ کو ایک موحد بیٹا کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے. آج ہمارے گھروں کی کیا پوزیشن ہے؟ کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں اولاد کی زبان سے ابا جان کا لفظ سننے کے لیے ان کے کان ترس چکے ہیں. ان کے کان ترس چکے ہیں کہ کبھی ان کا بیٹا 2 منٹ 5 منٹ اپنی زندگی کے بزی شیڈیول سے، اپنی زندگی کے ٹائٹ شیڈیول سے 5 منٹ نکال کے میرے پاس بیٹھے. ایک باپ کی عمر میں ایک اسٹیج ایسا بھی آتا ہے باپ کو کچھ نہیں چاہیے، بیٹے کے 5 منٹ چاہیے، بس بیٹے کے چند میٹھے بول چاہیے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بیٹے کی زبان سے پیار سے ابا جان کا لفظ چاہیے بس. یا ابتی، ابراہیم اپنے باپ کو ابا جان کہہ رہے ہیں. اے ابا جان، اے میرے باپ، اے والد محترم، کیوں آپ ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ فائدہ پہنچا سکے. اس کے بعد اگلے جملے پر غور کیجیے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے. فاتبعنی، اے ابا جان آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو صراط مستقیم پر لے کر چلوں گا، سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا. اس کو کہتے کہنے کا انداز. اسی بات کو ایسے بھی کہا جا سکتا تھا، میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں، مگر ایسے نہیں کہا. میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. کبھی کبھی بات ایک ہوتی ہے لیکن اسلوب سے بات کے اثر میں کمی آ جاتی ہے. اب یہ بات ایک بیٹا جب باپ سے کہے گا، اگر ڈائریکٹ یہ بول دے آپ جاہل ہیں میں عالم ہوں، تو یہ باپ کے احترام کے خلاف بات ہے. کہا ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ، شیطان کی عبادت نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یہ کیوں کہا شیطان کی عبادت مت کیجیے؟ کیا ابراہیم کا باپ شیطان کی عبادت کرتا تھا؟ وہ تو پتھر کے بتوں کی عبادت کرتا تھا. شیطان سے تو مشرک بھی نفرت کرتا ہے. جو لوگ دنیا میں شرک کر رہے ہیں ان کے ابھی شیطان کا ایک تصور ہے، اس کو انگریزی میں ایول بولتے ہیں، ڈیول بولتے ہیں، ہندی میں کچھ اور کہتے ہیں، سنسکرت میں کچھ اور کہتے ہیں. ان کے ابھی شیطان ایک نگیٹو کیریکٹر ہے. مگر اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کی بھی اپاسنا کی جائے، حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے. لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے. اس کے بعد کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں. اس سے یہ نقطہ ملا کہ بیٹے کے دل میں ہمیشہ باپ کی خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. بیٹے کے دل میں ہمیشہ باپ کو تکلیف سے بچانے کا جذبہ ہونا چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کس کا موبائل بج رہا ہے؟ کہا کہ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں. ابا جان کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں اور باپ جواب کیا دے رہا ہے؟ الا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. کہا ابراہیم کیا بات کر رہے ہو تم؟ کیا تم میرے معبودوں سے نفرت کرتے ہو؟ کیا تمہیں میرے معبود پسند نہیں؟ لارجمنک واہجرنی ملیا، میں پتھروں سے مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے. بیٹا ابا جان کہہ کے مخاطب کر رہا ہے اور باپ نام لے کے مخاطب کر رہا ہے. بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے اور کہہ رہا نکل جاؤ، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہے نا. بیٹا جتنا بھی صبر والا ہو، باپ اگر اتنے تیش میں آئے گا تو ہو سکتا ہے بیٹے کی زبان سے کچھ 2-4 لفظ نکل جائے. مگر وارے ابراہیم تیرے کمال، تیرے صبر کے کمال کا کیا کہنا کہ باپ کے اس سخت جملے کے بعد بھی ابراہیم کی پیشانی پہ بل نہیں آئے. ایک بات بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا سب سے بڑا پوائنٹ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دماغ کو کبھی نگیٹو نہیں بنایا. ان کی پوری زندگی پازیٹیوٹی کا نمونہ ہے، ان کی پوری زندگی ایجابی ہے. انہوں نے اپنے ذہن میں کبھی منفی خیال نہیں آنے دیا، کبھی نکراتمکتا کو، کبھی نگیٹیوٹی کو، کبھی منفیت کو انہوں نے اپنے دماغ میں آنے نہیں دیا. باپ نے گھر سے نکالا تب بھی ابراہیم کی سوچ پازیٹیو تھی. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی ابراہیم کی سوچ پازیٹیو تھی. ابراہیم کے بیٹے کو، بچے کو، بیوی کو بے آب و گیا سرزمین پہ چھوڑنے کا حکم ملا تب بھی ابراہیم کی سوچ پازیٹیو تھی. اور جب جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تب بھی ابراہیم کی سوچ پازیٹیو تھی. اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں کہا کہ ابراہیم کے طریقے کو وہی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا، جو ایڈیٹ ہوگا، جو اسٹوپڈ ہوگا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ. ابراہیم کے طریقے کو وہی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا. باپ نے کہا میں نکال دوں گا تجھے، جان سے مار دوں گا. اب ابراہیم کا جواب سنیے.
قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. کہا کہ ابا جان میں آپ کو سلام کرتا ہوں, سلام کر کے جا رہا ہوں آپ کے گھر سے, اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. باپ مارنے کی دھمکی دے رہا ہے, بیٹا کہہ رہا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اے ابا جان میں آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں, آپ کے پورے گھر کو, آپ سب لوگوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابراہیم نے باپ کو چھوڑا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ نے انہیں نبیوں کا باپ بنا دیا. ایک حدیث ہے, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں گے, اللہ اس سے بہتر ضرور آپ کو دے گا. اللہ کے یہاں بدل نہیں, اللہ کے یہاں نعم البدل ہے. اللہ کے لیے اگر آپ نے کوئی چیز قربان کر دی, یقین رکھیے, بھروسہ رکھیے کہ اللہ اس سے بہتر آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. ابراہیم نے باپ کو چھوڑا, اللہ نے انہیں نبیوں کا باپ بنا دیا. ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سب ان کے خاندان سے, ان کی اولاد میں سے آئے. ان کے 2 بیٹے تھے, ایک اسماعیل, ایک اسحاق. اسحاق کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, اور انہی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے بنی اسرائیل کے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے, اور وہی نسل آگے بڑھی, اور جتنے نبی آئے سب انہی کی نسل سے آئے. اور وہ کڑی جا کے ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام, ان کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا, لیکن آخری نبی اور تمام نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل سے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. انہوں نے اللہ کے لیے باپ کو چھوڑا, اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا. اچھا, باپ کو تو ایسے سمجھایا, اب اپنی قوم کو کیسے سمجھا رہے ہیں؟ ان کی قوم میں 3 طریقے کا شرک ہوتا تھا. ایک, ان کی قوم ستاروں کی عبادت کرتی تھی, اور بادشاہ وقت کے آگے سجدہ کرتی تھی. بادشاہ وقت کون تھا؟ نمرود تھا. اور بتوں کے آگے سجدہ کرتی تھی, بتوں سے کی عبادت کرتی. 3 طریقے کا شرک تھا. تو سب سے پہلے ستاروں کے بارے میں کیسے سمجھایا؟ قرآن کریم کا 7واں پارہ کھولیے, سورہ انعام آیت نمبر 76 سے 79 تک. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. رات کا وقت ہے, ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چھت پر کھڑے ہوئے ہیں یا کسی میدان میں کھڑے ہوئے ہیں, اور آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا, قال ھذا ربی, کہا ہے میری قوم کے لوگوں چلو میں تمہارے ساتھ اس ستارے کو اپنا معبود مان لیتا ہوں, اپنا رب مان لیتا ہوں, چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ ستارہ میرا رب ہے. فلما افلا, لیکن جب اس ستارے کے غائب ہونے کا, ستارے کے نظروں سے اوجھل ہو جانے کا ٹائم آیا, ستارہ غائب ہو گیا, ستارہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. قال لا احب الافلین, ابراہیم کہنے لگے وہ لوگوں میں ڈوب جانے والوں کو, میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بیماری ابھی پہنچی ہے, وہ غائب ہے, وہ جب آئے گا تب اس سے کہوں گا. ایسا کیسے؟ رب تو وہ ہے جو 24/7 موجود رہے, جس سے ہم جب چاہیں جیسے چاہیں مدد مانگ سکیں. یہ رب نہیں ہو سکتا. پھر اگلے دن پھر اپنی قوم کو لے کر گئے. اب آج چاند نکلا ہوا ہے. فلما رأى القمر بازغا, چاند چمک رہا ہے. قال ھذا ربی, کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ چاند میرا رب ہے, چلو میں مان لیتا ہوں. فلما افلا, لیکن چاند کے نکلنے کا بھی ایک ٹائم ہے اور چاند کے بھی غائب ہو جانے کا ایک ٹائم ہے. تھوڑی دیر کے بعد چاند غائب ہو گیا, نظروں سے اوجھل ہو گیا. حضرت ابراہیم کہنے لگے لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین, اے میری قوم کے لوگوں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا چاند کی عبادت کر کے. پھر اگلے دن وہ لوگ سورج کی بھی عبادت کرتے تھے. صبح صبح لے کر گئے اپنی قوم کے لوگوں کو, سورج کے نکلنے کا منظر ہے. فلما رأى الشمس بازغة, جب سورج نکلا, قال ھذا ربی ھذا اکبر, ابراہیم کہنے لگے یہ سورج سب سے بڑا ہے, سب سے زیادہ روشنی دے رہا ہے, سب سے زیادہ انرجی دے رہا ہے, چلو اس کو ہم اپنا رب مان لیتے ہیں. فلما افلت, لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا, مغرب کا ٹائم آیا, شام ہوئی, سورج کے ڈوبنے کا ٹائم آیا, سورج ڈوب گیا. ابراہیم کہنے لگے یا قوم ابراہیم کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہا ہے میری قوم کے لوگوں سن لو, میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں اور میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیا ہے, اس کو اپنا رب مانا ہے جو زمین کا کریٹر ہے, جو کائنات کا خالق ہے, جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. بادشاہ وقت کے آگے بھی سجدہ کرتی تھی ان کی قوم. ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے, بادشاہ سے کہنے لگے تم کہتے ہو میں رب ہوں, میں کہتا ہوں تم رب نہیں ہو سکتے. بادشاہ نے کہا کیوں؟ میں رب ہوں. ابراہیم نے کہا اچھا تم رب ہو تو میں تو اپنا رب اس کو مانتا ہوں الذی یحیی و یمیت, جو زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے. نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا, دونوں کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہو چکا تھا. ایک کو چھوڑ دیا, ایک کو پھانسی دے دی. کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی, ایک کو موت دے دی, تم کہہ رہے ہو نا میں بھی رب ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دلیل سے نہیں سمجھے گا,
ابراہیم السلام اس کو سمجھانے نہیں گئے کہ میں نے جو زندگی کہی تھی وہ تمہاری زندگی الگ ہے، میری زندگی الگ ہے، اس کو سمجھانے نہیں گئے، سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف ہے، اس سے بھاری دلیل اس کو دے دی۔ ابراہیم السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کے پچھم میں ڈبوتا ہے، تو ایک کام کر، تو ایک دن الٹ دے، تو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود ہکا بکا رہ گیا، اس کو کوئی جواب ہی سمجھ میں نہیں آیا، چپ ہو گیا وہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک کامیاب مناظر بھی تھے، جہاں نصیحت کی ضرورت پڑی سمجھا دیا، جہاں مناظرے کی ضرورت پڑی مناظرہ بھی کیا۔ اب اپنی قوم کے پاس آئے، اب قوم کو کیسے سمجھایا ہے اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ پتھر کے بت بنا کے ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم کے لوگوں نے کہا باپ دادا کرتے چلے آئے تو ہم نے کون سا غلط کام کرتے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ہر زمانے میں، اہل باطل کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا کو اتنی عقل نہیں تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی۔ یہ کوئی آج کی دلیل نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانی دلیل ہے حق کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، صحیح بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بڑی پرانی دلیل ہے۔ کہا کہ ہم اپنے باپ دادوں کو کرتے چلے آئے، دیکھا ایسے ہی۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہا تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہا ابراہیم کوئی سیریس بات لے کر آؤ یا مذاق کرو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ باپ دادا گمراہ، ہم گمراہ، تو صحیح کیا ہے؟ کس کو اپنا رب مانے، کس کی عبادت کریں؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہا کہ رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے، جو ہم سب کا کریٹر ہے، ہماری سرشٹی کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے، ہماری تخلیق کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی ہمارا رب ہے۔ سمجھا دیا، لیکن وہ جو بچپن سے شرک کی جو گرد و غبار دماغوں پہ چھائی تھی اتنی آسانی سے تھوڑی ختم ہونے والی ہے۔ قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا، چلے گا وہاں سے کہ یہ تو پاگل ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، کس کو اپنا رب کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک بات کہی ہے، چپکے سے اپنی قوم کے سامنے کہا لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کسی دن موقع ملا تو تمہارے ان پتھروں کی مورتیوں کی خبر لوں گا، تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، ان کو بتاؤں گا، ان کو سبق سکھاؤں گا۔ ایک دن قوم کے لوگ اپنے کسی تہوار میں مگن تھے، سارا گاؤں خالی ہے، سارا محلہ خالی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے عبادت خانے میں آتے ہیں، اس معبد میں آتے ہیں جہاں لوگ بہت سارے بت رکھے تھے جن کی عبادت لوگ کرتے تھے، اور وہاں طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں لا تاکلون، اے پتھر کے بتو، اے میری قوم کے معبودو، اے میری قوم کے مشکل کشاؤ، تم ان چیزوں کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے ایک سے ایک چیزیں رکھی ہیں لیکن ان کو کوئی کھانے والا، پتھر کے مورتیوں ہے، پتھر کے معبودو، تم بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے توڑنا شروع کیا۔ اللہ نے داہنے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا، اس لیے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام باڈی بلڈر بھی تھے، فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے، بہت مضبوط تھے، کوئی مذاق نہیں داہنے ہاتھ سے توڑ دینا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اپنے داہنے ہاتھ سے توڑ دیا۔ جب توڑ دیا بڑے والے کو چھوڑ دیا، سب کو توڑ دیا، بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ اب آئے قوم کے لوگ اور اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی تو ان کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بہت بڑا ظالم ہے وہ جس نے ایسا کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے ابراہیم نام کا، وہی ان بتوں کے زیادہ پیچھے پڑا رہتا، اسی کا کام ہوگا۔ آج اس مجلس میں جتنے نوجوان بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا، کیا ان کو پتہ نہیں تھا میرا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ سوچئے ایک ایسے ماحول میں جہاں آپ اکیلے مسلم ہیں، اکیلے توحید والے ہیں، اور سارا ماحول شرکیہ ہے، اس ماحول میں اس قوم کے عبادت خانے میں جا کے توڑ دینا بتوں کو، یہ تو ایک طریقے سے سوسائڈ کرنا ہے، ایک طریقے سے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ مگر اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ہمت، یہ جرأت اور جان پر کھیلنے کی یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ ابراہیم جیسے نوجوان کے اندر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جوانی کے ایمان کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فتن کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ابراہیم نوجوان تھا، ان بتوں کو توڑنے کی ہمت کرنے والا، اس شرک کے اوپر حملہ کرنے والا ابراہیم ایک نوجوان تھا۔ بلایا گیا ابراہیم کو، مجمع لگا ہے، بھیڑ لگی ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں۔ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم یہ تمہارا کام ہے، تم نے کیا ایسا؟ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بتوں کو توڑنا نہیں تھا،
ان کا مقصد ان کی اس مینٹیلٹی کو توڑنا تھا جو ان بتوں کے آگے سجدہ کراتی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا, بتوں کی طرف اشارہ کیا اور انگوٹھا سے اپنی طرف اشارہ کیا. بل فعلہ کبیرہم ھذا, اس نے توڑا ہے, بڑے نے توڑا ہے, انگوٹھا اپنی طرف ہے.